Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جناب امیر علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنے سے نسبت دی ہے، اور آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول خدا کا، اور رمضان میرا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب امیر علیہ السلام کا مہینہ ہے، تو عزیزان گرامی کچھ نہ کچھ شرائط یہاں پہ پوری کرنی چاہیے۔ اب آئیں، میں آپ کے سامنے 3 شرائط پیش کر رہا ہوں اور سب کو توجہ سے تینوں شرائط کو سننا ہے۔ اگر ہو سکے تو اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے۔ عبادات اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، میں جانتا ہوں لوگ اپنے اپنے طور پہ روزے رکھ رہے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر، جو مولا نے 3 تاکیدیں کی ہیں، پہلی شرط یہ مولا فرماتے ہیں قرآن پہ خاص توجہ کرو۔ پورا قرآن نہ بھی پڑھ سکتے ہو تو جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا جانتے ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ اگر ایک آیت جانتے ہو تو اسی کو دہراتے رہو، ایک سورہ جانتے ہو تو اسی کو دہراتے رہو۔ کہ اس مہینے کے اندر ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے، دوسرے مہینے میں ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، صحابی رسول ہیں، نام ہے سعد ابن معاذ، نام سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر اسلام ان کے جنازے میں جب تشریف لائے تو ننگے پاؤں تشریف لائے۔ پوچھا یا رسول اللہ ان کے جنازے میں ننگے پاؤں کیوں آئے؟ الامالی شیخ توسی کی، کہا 70,000 یا بنا روایت 80,000 ملائکہ سعد کے جنازے میں موجود ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اتنے فرشتے کیوں آئے ان کے جنازے میں؟ کہا کیونکہ سعد کو قرآن یاد نہیں تھا لیکن سورہ اخلاص یاد تھی، صبح سے لے کے رات تک سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے تھے، دہراتے رہتے تھے۔ اس ایک سورہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ عزیزان گرامی، پہلی تاکید قرآن کی تلاوت کی۔ دوسری یتیم پروری کی۔ جناب امیر علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی جاتی ہے یتیم پرور، یہاں تک کہ آپ کے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے تھے نا مولا دسترخوان پہ یتیموں کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں، تو بعض اصحاب کہتے تھے اے کاش میں بھی یتیم ہوتا جس طرح سے مولا یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہے، اے کاش میں یتیم ہوتا کہ مجھے بھی امیر المومنین اپنے ہاتھ سے اس طرح سے کھانا کھلاتے جس طرح سے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ ایک یتیم بچہ 3-4 برس کا جب دوڑتا ہوا آیا، اس نے امیر المومنین کے کہیں زانوں پہ پاؤں رکھا، تو جناب عمار ہیں یا کوئی اور ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا پاؤں نیچے رکھو، تو میں نہیں معلوم یہ امیر المؤمنین ہے، تو جناب امیر نے کہا خبردار دوبارہ بچے کو مت ٹوکنا، اگر اسے گھر میں باپ کی محبت ملی ہوتی تو میرے پاس پیار و محبت کو تلاش نہ کر رہا ہوتا۔ یتیم پروری کا مولا خود دسترخوان بچھاتے اور اپنے ہاتھوں سے ایک بچے کو کھانا کھلاتے۔ یہاں تک کہ حدیث ہے، سارے مجمع کی توجہ سے خاص نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور یہاں پہ انشاءاللہ ایک اور آپ کے لیے بھی پہلو ہوگا اس کے اندر، جو فضائل سننا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص ایک پہلو بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اگر پہنچ گئے وہاں سے جانے کے راہ میں، عام یتیم کو پالنے والا تو پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں، اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا، اس ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ جناب ابو طالب اس طرح سے کائنات کے سب سے عظیم یتیم جناب عبداللہ کے یتیم جناب ختم مرتبت کو پال رہے ہیں، جو ان کا پالنے والا ہے ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں معلوم مسلمان احادیث پڑھتے ہیں، سوچتے بھی ہیں یا نہیں سوچتے ہیں؟ تو ختمی مرتبت فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہا کرتی ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا۔ اس مہینے کے اندر بے انتہا تاکید ہے کہ کچھ نہ کچھ یتیموں کو ضرور اس مہینے میں نوازا جائے، ان تک کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے، کچھ نہ کچھ ان کے کام آیا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بے انتہا تاکید کی ہے۔ عزیزان گرامی، تیسرا پہلو اس کو پیش کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 واقعے کی طرف، اور اس مہینے کے اندر اگر ہم کبھی بھی مصائب پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ میں نے کہا کہ اس مہینے میں دلوں کا نرم کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے زیادہ دلوں کے نرم کرنے کے لیے قساوت قلب انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ، قساوت یعنی دلوں کا سخت ہو جانا۔ اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ دلوں کا نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ شے کیا چیز دلوں کو نرم کرتی ہے؟ کہا گریہ، رونا، اور کہا سب سے زیادہ رونے کا ثواب حسین ابن علی پہ ہے۔ تو میں آخر میں پیش کروں گا، لیکن عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، سب سے زیادہ اس مہینے میں جو تاکید یہ قرآن اور یتیم پروری کے بعد اس مہینے میں اس گریے کی ہے کہ جو چاہے وہ نماز شب میں ہو، چاہے
اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پہ ہو، جناب امیر پہ ہو۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ خود ختمی مرتبت اس مہینے کے جب فضائل سناتے تھے کہ مہینہ ماہ رمضان کا آ رہا ہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، تو جب بھی جناب امیر علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو خود بخود گریہ کرنے لگتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کون سی بات اتنا رلاتی ہے؟ اور خود جناب امیر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہ یا علی آپ کی اسی ریش کو آپ کے خون سے کوئی خضاب کر دے گا۔ اس مہینے کے اندر بڑی تاکید ہے کہ انسان اپنے دل کو نرم کرے۔ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور بہت سی کتابیں بھی، حتیٰ یہاں تک روایات میں ہیں کہ توراہ زبور انجیل بھی